تقریباً 2 ملینز کے قریب ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں آ پا رہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تو اس وقت جیسے کہ یونیسیف کی طرف سے یہ فگر ہے کہ پاکستان میں 2 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ یہ میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد بچوں کی جو ہے تو وہ اسکولوں سے باہر ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا یا جنگی بنیادوں پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں بچے اگر اسکول سے باہر ہوں گے تو پھر ترقی کا خواب تو ہمارا یقیناً پورا نہیں ہو سکتا۔ کیا بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے بچے جو ہیں اسکول سے باہر؟ دیکھیے، میرا خیال ہے سب سے بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ شاید تعلیم ہماری حکومت کی وہ ترجیح نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ تعلیم جب ہم ترقی یافتہ ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جاپان جب جنگ عظیم دوم میں پوری طرح تباہ ہو گیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا بچا، تو انہوں نے اپنی تعلیم کو پرائرٹائز کیا اور بہت جلدی دوبارہ وہ دنیا کی بڑی طاقت بن گئی۔ تو ہم نے اس اہم شعبے کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور اس وقت یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ کسی ایک اسٹیک ہولڈرز کے بس کی بات نہیں ہے خالی، بلکہ مل کے پورے معاشرے کو ہمیں اس کے لیے ایک جدوجہد کرنی ہوگی اور ایک بہت بڑی ایک مہم چلانی ہوگی کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں ڈال سکیں اور تاکہ یہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آپ گورنمنٹ کو کیا اسپیسیفکلی تجویز کرتے ہیں کہ وہ کون سی پالیسیز لائیں کہ اس محرکات اور بنیادی وجوہات کو یوٹیلائز کر کے آگے کیا جا سکے؟ دیکھیے، گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ تعلیم جیسے اہم شعبے کو وہ توجہ دیں جس کا وہ مستحق ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا ایک بہت چھوٹا حصہ تعلیم کے لیے مختص ہے، جبکہ اس کے لیے تعلیم ہمارا جو ہے تو وہ بہت اہم موضوع ہے، تو اس کے لیے اس میں بجٹ یقیناً زیادہ بجٹ ہمارا جو ہے نا، ہمیں سب سے پہلے تعلیم کے لیے اپنا بجٹ بڑھانا ہوگا، اور اس کے بعد پورے معاشرے کو ملا کے ہمیں اپنی ترجیح اول بنا کے اس کو چلنا ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس مسئلے کو قابو کر پائیں۔ آپ ڈائریکٹر آف آپریشن الائنس ہیں اور ایک کمپین الائنس نے چلائی ہوئی ہے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، تو اس میں آپ کیا جو ہے میسج دیں گے لوگوں کو کہ آپ کا کیا موٹیویشن ہے کہ ہم اس کمپین کو بہتر لے کے آگے جا سکیں؟ جی بالکل، دیکھیے، الائنس فار گڈ گورننس کا مقصد یہی ہے کہ خالی جو حکومت ہے ان کے لیے یعنی اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنا، تو الائنس جو ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتی ہے کہ تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر جتنے ہیں، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ تعلیم کے لیے پرائیویٹ اسکولز ہیں، اسکول ایسوسیشن ہیں، یا معاشرے کے تمام فعال طبقات کو ملا کے ایسی ایک حکمت عملی بنائی جائے کہ جس کے ذریعے ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو لا کے اس اہم مسئلے کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کے ان کو حل کر سکیں۔ اس کے لیے چاہے وہ نیشنل لیول پہ کام کرنے والی آرگنائزیشن ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، UN ایجنسیز ہیں، ہمیں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا، اور اس کے بعد ان کے ذریعے جو ہے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ الائنس کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، سب لوگوں کو یہی کہ دیکھیے، ہم لوگ جو ہے تو الائنس جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، الائنس کا ایک آفس ہے اور الائنس اس کے لیے کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ الائنس کے ساتھ لنک ہو جائیں، اپنے آپ کو الائنس کے ساتھ لنک کریں تاکہ ہم اس اہم مسئلے کی طرف جو ہے تو اس کے حل کی طرف جا سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی میرا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے تمام لوگ جو ہے یا تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ الائنس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں تاکہ ہم اس مضبوط پلیٹ فارم کی بنیاد رکھ سکیں جس سے ہم آگے چل کے اس مسئلے کو حل۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، نے بہت اچھی گفتگو کی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سلسلے کے بارے میں اور بات کریں گے اور اس چیز کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جائیں گے۔ الائنس کی کمپین کو سب لوگ جوائن کریں، جیسے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پیجز ہمارے موجود ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، ہم مل کر اس کمپین پہ کام کر سکیں اور اپنے تعلیمی معیار کو بہتر لا سکیں اور بچوں کو جو ہے ہم بنیادی سہولیات سے آراستہ کر سکیں۔